وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 26 پارے کا آغاز کریں گے۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاحقاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ، کہ نازل کرنا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم، جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت مقرر تک کے لیے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اس حقیقت سے جس سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہو کہ کیا بھلا تم نے دیکھا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، تو مجھے دکھاؤ کہ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں، یا ان کی کوئی شراکت ہے آسمان میں۔ لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا کوئی نشانی علم کی اگر تم سچے ہو۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون بڑھ کر گمراہ ہو سکتا ہے اس سے جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کو جو نہ جواب دے سکے اسے قیامت کے دن تک، اور وہ ان کی پکار سے بھی بے خبر ہوں۔ اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ تو وہ ہو جائیں گے ان کے دشمن اور ہو جائیں گے ان کی عبادت سے منکر۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری واضح آیات تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں، جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہ یہ تو جادو ہے کھلا۔ اور کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو نہیں تم اختیار رکھتے میرے بچاؤ کے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ وہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کرتے ہو اس کے بارے میں، وہ کافی ہے اس کا گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ ہے بخشنے والا اور مہربان۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، کہہ دو کہ نہیں ہوں میں کوئی نیا رسول اور نہیں میں جانتا کہ کیا سلوک کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ ہی تمہارے ساتھ۔ نہیں پیروی کرتا ہوں میں مگر اسی کی جو وحی آتی ہے مجھ پر، اور نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا واضح طور پر۔ کہو کہ بھلا تم نے دیکھا اگر یہ ہو اللہ کی طرف سے اور تم نے انکار کیا اس کا، اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے اسی جیسی کتاب پر، بس وہ ایمان لے آیا اور تم تکبر کرتے ہو، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے کہ اگر ہوتا یہ کچھ بہتر تو نہ سبقت لے جاتے یہ ہم سے اس کی طرف، اور جب نہ ہدایت یاب ہوئے وہ اس سے تو کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے پرانا۔ دیکھیے یہاں پہ کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو جو بڑے بڑے سردار ہیں یا ایسے لوگ ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھتے اور اس پہ ایمان لاتے۔ یہ تو اتنے غریب لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوتے ہیں تو ان کو ہی اگر سمجھ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو علم ہی نہیں رکھتے، وہ تو اتنے سمجھدار بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلے کر سکیں، تو اس لیے یہ قرآن جو ہے یہ جادو ہے۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے آ چکی ہے کتاب موسیٰ کی رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی عربی زبان میں تاکہ یہ خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور خوشخبری سنا دو نیکوکاروں کو، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو نہ خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ اہل جنت میں ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے حکم دیا انسانوں کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا، اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے اور جنا اسے تکلیف ہی سے، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 ماہ میں۔
देखिए जब मैं ये आया पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये जो 30 माह दूध पिलाना, अब तो वो गाय को थैंक यू कहना चाहिए जिसका दूध पिलाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यहाँ तक कि जब वो पहुँच गया अपनी पूरी ताकत को और हो गया 40 बरस का, तो कहा उसने कि रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तरदा व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। बहुत खूबसूरत दुआ है, आप लोग भी इसे याद कर लीजिएगा कि ए मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्रगुजार बनूं तेरी नेमतों का जो तूने अता की मुझे और मेरे वालिदैन को, और ये कि मैं अमल करूं नेक जिनको तू पसंद कर ले, और नेक बना दे मेरे लिए मेरी औलाद को। बेशक मैंने तौबा की तेरे हजूर और बेशक मैं फरमाबरदारों में से हूँ। आमीन सुमा आमीन। यही लोग हैं हम कबूल करेंगे जिनके लिए अच्छे अमाल जो उन्होंने किए और दरगुजर फरमाएंगे उनके गुनाहों को। यही अहले जन्नत में होंगे, वादा ये सच्चा है जो इनसे किया जाता है। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो जिसने कहा अपने माँ बाप से कि मैं बेजार हूँ तुमसे, क्या तुम मुझे ये बताते हो कि मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि गुजर चुकी हैं बहुत सी कौमें मुझसे पहले। और वो दोनों फरियाद करते हैं अल्लाह से, कौन? वो दोनों माँ बाप कहते हैं कि तेरा बुरा हो, ईमान ले आ, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो वो कहता है नहीं, ये मगर कहानियां हैं पहलों की। यही है वो लोग जो साबित हो चुका जिनके बारे में अजाब का वादा, और वो होंगे उम्मतों में जो गुजर चुकी उनसे पहले, जिन्नों की और इंसानों की। बेशक थे वो नुकसान उठाने वाले, और हर एक के लिए हैं दर्जे उसके मुताबिक जैसा उन्होंने किया, और वो पूरा बदला देगा उनको उनके अमाल का, और उन पर जुल्म ना किया जाएगा। देखिए यहाँ से पता चलता है कि जन्नत में भी हमारे इंशाल्लाह दर्जात होंगे, जितने अमल इस दुनिया में किए होंगे उसी के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन हमारे दर्जात बुलंद करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा एक सहाबी ने पूछा था कि या रसूलल्लाह, यहाँ तो जब मेरा दिल घबराता है मैं भागा आता हूँ और मैं आपको देख लेता हूँ, और मैं जब क़यामत के दिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर जन्नत में तो आपका इतना बड़ा मुकाम होगा, तो मैं अगर आपसे उदास हुआ तो मैं आपको कैसे देखूंगा? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सजदों से मेरी मदद करो, यानी नवाफिल ज्यादा अदा करो, तो इंशाल्लाह तुम उस मुकाम को पालोगे। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जिस दिन पेश किए जाएंगे वो जिन्होंने कुफर किया दोजख के सामने, तो कहा जाएगा कि तुम हासिल कर चुके लज्जतें अपनी दुनिया की जिंदगी में और लुत्फ अंदोज हो चुके इनसे, सो आज तुमको बदला दिया जा रहा है अजाब जिल्लत का, इस बिना पर कि तुम गुरूर किया करते थे जमीन में बगैर किसी हक के, और इस बिना पर कि तुम नाफरमानी करते थे। अब देखिए ये वही करेक्टर नहीं नजर आता कि जिसको उसके बॉस ने भेजा था तो उसने सोचा कि चलो मैं पहले दोस्तों को मिलाता हूँ, चलो उसके घर में पार्टी है पहले मैं वो अटेंड कर लूं, बाकी काम तो मैं सुबह जाके कर लूंगा। बिल्कुल अब देखिए उसी एंगल से आप अगर दुनिया को देखेंगे तो आपको इतनी खूबसूरती से समझ आएगी कि ये थोड़ी सी दुनिया की जो जिंदगी है ना, हम एक लम्हा भी जाया करना अफोर्ड नहीं कर सकते। कहाँ हम इतने इतने लंबे ड्रामों की किस्तें देखने में अपने आप को जाया कर देते हैं। जिनको समझ आ जाती है उनके लिए तो दुनिया की जिंदगी इतनी कीमती हो जाती है कि एक एक लम्हा उनको लगता है कि इस एक लम्हे से भी हम वो कमा लें जो आखिरत में हमारे काम आएगा। और आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और याद कर आद के भाई हूद को कि जब खबरदार किया उसने अपनी कौम को सरजमीन अहकाफ में, और गुजर चुके थे खबरदार करने वाले इससे पहले और उनके बाद कि ना करो इबादत सिवाय अल्लाह की, यकीनन मैं डरता हूँ तुम्हारे बारे में अजाब से एक बड़े दिन के। वो कहने लगे क्या तू हमारे पास आया है ताकि फेर दे हमको हमारे माबूदों से, तो ले आ हम पर वो जिससे तू डराता है अगर है तू सच्चों में। और आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसने कहा कि बस इसका इल्म अल्लाह ही को है, और पहुंचा रहा हूं मैं तुम्हें वो जो भेजा गया मुझे देकर, और मैं देखता हूं तुमको कि तुम नादान लोग हो। बस जब उन्होंने देखा इस अजाब को कि बादल की सूरत में आते हुए उनकी वादियों की तरफ, तो कहने लगे ये तो बादल है जो हम पर बरसेगा, नहीं बल्कि ये तो वो है तुम जल्दी करते थे जिसकी आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है, तबाह किए देती थी हर चीज को हुक्म से अपने रब के, तो वो ऐसे हो गए कि ना नजर आना था सवाए उनके घरों के। इसी तरह से हम सजा दिया करते हैं मुजरिमों को, और यकीनन इक्तदार दिया था हमने उनको इन चीजों में जो नहीं इक्तदार दिया तुमको उनमें, और दिए थे हमने उन्हें कान और आंखें और दिल, तो ना काम आ सके उनके लिए उनके कान और ना उनकी आंखें और ना उनके दिल
कुछ भी, क्योंकि वो इनकार करते थे अल्लाह की आयतों का, और आ घेरा उनको उसी ने जिसका वो करते थे मजाक। और यकीनन हलाक कर दिया हमने उनको जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, कई बस्तियां, और बार बार हमने जाहिर कर दी निशानियां ताकि वो रुजू करे। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तो क्यों ना मदद की उनकी, उन्होंने जिनको बनाया था उन लोगों ने अल्लाह के सिवा कुर्ब हासिल करने के लिए माबूद, बल्कि वो गुम हो गए इनसे, और ये था उनका झूठ, और यही वो झूठ था जो वो घड़ा करते थे। और जब मुतवज्जा कर दिया हमने तुम्हारी तरफ एक ग्रोह जिन्नों में से कि वो सुने कुरान, तो जब वो हाजिर हुए उसके पास तो कहने लगे कि खामोश रहो। फिर जब पढ़ना खत्म हुआ तो वापस गए अपनी कौम की तरफ कि उनको खबरदार करे। कहने लगे कि ए हमारी कौम, यकीनन हमने सुनी है एक किताब जो नाजिल हुई है मूसा के बाद, तस्दीक करती है उसकी जो किताबें इससे पहले नाजिल हुई हैं, रहनुमाई करती है हक की तरफ और सीधे रास्ते की तरफ। ए हमारी कौम, कबूल करो बात अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की, और ईमान लाओ उस पर, वो बख्श देगा तुमको तुम्हारे गुनाह और पनाह में रखेगा तुम्हें दुख देने वाले अजाब से। और आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो ना कबूल करेगा बात अल्लाह की तरफ बुलाने की, तो नहीं वो आजिज कर सकेगा अल्लाह को जमीन में, ना होंगे उसके लिए उसके सिवा हमायती, यही लोग खुली गुमराही में होंगे। और क्या नहीं देखा उन्होंने कि अल्लाह है वो जिसने पैदा किया आसमानों और जमीनों को, और नहीं थका वो उनके पैदा करने से, वो कादिर है इस पर कि जिंदा कर दे मुर्दों को, क्यों नहीं, बेशक वो हर चीज से कादिर है। और जिस दिन पेश किए जाएंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया दोजक के सामने, क्या नहीं है ये हक, वो कहेंगे क्यों नहीं, कसम है हमारे रब की, वो फरमाएगा कि चखो अजाब इसकी वजह से जो तुम इनकार करते थे। और आयत नंबर 35 जो इस सूरह की आखिरी आया है कि बस सब्र करो जैसे सब्र करते रहे आली हिम्मत रसूल, और ना जल्दी करो उनके लिए, गोया कि वो जिस दिन देखेंगे अजाब जिसका उनसे वादा किया गया है कि ना रहे थे दुनिया में मगर चंद घड़ी, और पैगाम पहुंचाया जा चुका, बस नहीं हलाक होंगे मगर वो लोग जो नाफरमान हैं। अल्लाह अकबर। बहुत प्यारी सूरत थी। अब देखिए कि पैगाम जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वो कितने क्लियर होना शुरू हो गए, और बल्कि आसानी से समझ भी आना शुरू हो गए। अब हम कहते हैं सूरत मोहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया और दूसरों को रोका अल्लाह के रास्ते से, उसने बर्बाद कर दिए अपने अमाल। और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, और ईमान लाए उस पर जो नाजिल हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और वो बरहक है उनके रब की तरफ से, दूर कर देंगे उससे उनकी बुराइयां और संवार देंगे उनके अहवाल। देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है ना, कि जो ईमान लाने वाले हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे उनकी बुराइयां ही दूर कर देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये इसलिए है कि जिन लोगों ने कुफर किया, पैरवी की, उन्होंने बातिल की, और ये कि जो ईमान लाए पैरवी की, उन्होंने हक की अपने रब की तरफ से। इसी तरह बयान फरमाता है अल्लाह इंसानों से उनकी मिसालें। और अब आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैदान जंग का हुक्म देते हैं कि बस जब मुकाबला हो तुम्हारा इनसे जिन्होंने कुफर किया, तो उड़ा दो उनकी गर्दनें, यहाँ तक कि जब खूब कत्ल कर चुको उनको, तो मजबूती से कर लो उनको कैद, फिर या तो बतौर एहसान उसके बाद, और या फिदिया लेकर उनको छोड़ो, यहाँ तक कि डाल दे लड़ाई करने वाला फरीक अपने हथियार। यह है हुक्म, और अगर चाहता अल्लाह तो खुद इंतकाम लेता इनसे, लेकिन उसने चाहा कि वो आजमाए तुमको एक दूसरे के जरिए। और जो लोग मारे गए अल्लाह की राह में, वो हरगिज नहीं जाया करेगा अल्लाह उनके अमाल को, और जल्द हदायत देगा उनको और सवार देगा उनके अहवाल, और दाखिल करेगा उनको बहिश्त में, उसने वाकिफ कर दिया है जिससे उनको। और अब आयत नंबर 7 बहुत प्यारी आया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए अहले ईमान, अगर तुम मदद करोगे अल्लाह की, तो वो मदद करेगा तुम्हारी, और साबित कदम कर देगा तुम्हारे कदम को। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद हम क्या कर सकते हैं, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन को कायम करके। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जॉब हमें कहा है करने को, कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, उसको पूरा करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा फिर। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, तो हलाकत है उनके लिए, और जाया कर दिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके अमाल। ये इसलिए कि उन्होंने नापसंद किया जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने, तो अकारत कर दिए उसने उनके अमाल को। क्या नहीं ये चलते फिरते जमीन में ताकि देखें कि कैसा अंजाम उन लोगों का है जो इनसे पहले थे, तबाह कर डाला अल्लाह ने उनको, और काफरों के लिए इन्हीं
کی طرح کا عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ کارساز ہے ان کا جو ایمان لائے، اور یہ کہ کافر نہیں ہے کوئی کارساز ان کا، بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال بہشتوں میں، بہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، اور وہ جنہوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کھاتے ہیں حیوان، اور دوزخ ٹھکانہ ہے ان کا۔ اور کتنی ہی بستیاں جو کہیں بڑھ کر تھی قوت میں تمہاری بستی سے، جس نے نکال دیا تھا تمہیں، برباد کر دیا ہم نے ان کو، تو نہ ہوا کوئی ان کا مددگار، بھلا جو ہو واضح راستے پر اپنے رب کی طرف سے، اور ان کی طرح ہو سکتا ہے کہ خوشنما بنا دیے گئے جن کے لیے ان کے برے اعمال، اور جو پیروی کرے اپنی خواہشات کی۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صفت ہے اس جنت کی جس کا وعدہ ہے متقیوں سے، اس میں نہریں ہیں جس میں بو نہیں ہوگی، اور نہریں ہیں دودھ کی نہیں بدلے گا جس کا مزہ، اور نہریں ہیں شراب کی جو لذت ہے پینے والوں کے لیے، نہریں ہیں شہد کی صاف شدہ، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کیا یہ ہو سکتے ہیں ان کی طرح جو ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، اور جن کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی جو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا ان کی آنتوں کو۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کان لگائے رہتے ہیں تمہاری طرف، یہاں تک کہ جب باہر جاتے ہیں تمہارے پاس سے تو کہتے ہیں ان سے جن کو دیا تھا علم دین کا کہ بھلا کیا کہا تھا اس رسول نے، ابھی یہی ہے کہ مہر لگا رکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، اور یہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی۔ اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ مزید بخشتا ہے ان کو ہدایت، اور ان کو عنایت کرتا ہے ان کا تقوی۔ تو نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر قیامت کی گھڑی کا کہ آ واقعہ ہو ان پر ناگہان، سو یقیناً آ چکی ہے ان کی نشانیاں، پھر کہاں موقع ان کے لیے جب وہ ان پر آ نازل ہو کہ یہ نصیحت قبول کرے۔ بس جان رکھو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور معافی مانگو اپنے قصور کی، اور مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ واقف ہے تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانوں سے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کیوں نہیں نازل ہوتی کوئی صورت، لیکن جب نازل ہو گئی ایک صورت واضح احکام والی اور بیان ہوا اس میں جنگ کا، تو دیکھو تو ان کو جن کے دلوں میں مرض ہے کہ دیکھتے ہیں تمہاری طرف ان نظروں سے جس طرح بے ہوشی طاری ہو رہی ہو کسی پر موت کی، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا خوب ہے۔ بس جب پختہ ہو گیا جہاد کا حکم تو اگر یہ سچے رہے اللہ سے تو ہوتا یہ ان کے لیے بہت اچھا۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اس کے سوا کیا توقع ہے تم سے کہ اگر تم پھر جو الٹے پاؤں تو فساد کرنے لگو زمین میں اور توڑ ڈالو اپنے رشتوں کو۔ یہی لوگ ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے، اور بہرا کر دیا انہیں اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو، تو بھلا نہیں غور کرتے یہ قرآن میں، یا دلوں پر ان کے کفل پڑ گئے ہیں۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً پھر گئے اپنی پیٹھوں پر اس کے بعد کہ جو واضح ہو گئی تھی ان کے لیے ہدایت، شیطان نے اچھا کر دکھایا ان کو اور ڈھیل دی ان کو، یہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو بیزار ہیں اس سے جو نازل کیا اللہ نے کہ ہم مانیں گے تمہاری بات بعض معاملات میں، اور اللہ واقف ہے ان کے پوشیدہ مشوروں سے۔ تو کیسا ہوگا جب جان نکالے گے ان کے فرشتے مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، ربنا لا تجعلنا منہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جس سے ناراض ہوا اللہ، اور ناپسند کیا انہوں نے اس کی رضا کو، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ کیا سوچے بیٹھے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہ ہرگز نہیں ظاہر کرے گا اللہ ان کے کینوں کو، اور اگر ہم چاہتے تو تم کو دکھا دیتے وہ لوگ، تو تم پہچان لیتے ان کو ان کے چہروں سے، اور تم ضرور پہچان لوگے انہیں ان کے انداز گفتگو سے، اور اللہ واقف ہے تمہارے اعمال کا۔ اور آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے تاکہ ہم معلوم کر لیں جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں، اور ثابت قدم ہے، اور جانچ لیں ہم تمہارے حالات۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا دوسروں کو اللہ کی راہ سے اور مخالفت کی رسول کی، اس کے بعد کہ جو کچھ واضح ہو چکا تھا ان کے لیے سیدھا راستہ، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی، اور وہ غارت کر دے گا ان کے اعمال کو جو وہ اس دنیا میں کرتے رہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور نہ ضائع کرو اپنے اعمال۔ اب غور کیجئے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں چلتے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے ان کے اعمال کو۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
اور روکا دوسروں کو اللہ کی راہ سے، پھر انہیں موت آ گئی جبکہ وہ کافر ہی تھے، تو ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کو۔ تو نہ ہمت ہارو اور نہ بلاؤ صلح کی طرف، تم غالب رہو گے اور اللہ ساتھ ہے تمہارے، اور ہرگز نہ ضائع کرے گا تمہارے اعمال کو۔ بس دنیا کی زندگی اور کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ دے گا تم کو تمہارا اجر، اور نہ مانگے گا تم سے تمہارے مال۔ اگر وہ مانگ لے تم سے تمہارے مال، پھر طلب کرے تم سے، تو تم بخل کرنے لگو، اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے کینے کو۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا نمبر 38، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تم ہو وہ لوگ جو کہ بلائے جاتے ہو تاکہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو تم میں سے وہ بھی ہے جو بخل کرنے لگتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے بس وہ بخل کرتا ہے اپنے آپ سے، اور اللہ بے نیاز ہے، اور تم محتاج ہو اللہ کے، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ لے آئے گا اور لوگوں کو تمہاری جگہ، اور پھر نہیں ہوں گے وہ تمہاری طرح کے لوگ۔ الحمدللہ یہاں پہ سورت محمد ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورت الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی بے شک فتح دی ہم نے تم کو کھلی فتح، تاکہ بخش دے تمہیں اللہ وہ جو پہلے ہوئی تم سے کوتاہیاں اور جو بعد میں ہوں، اور پوری کر دی اپنی نعمت تم پر، اور دکھائے تم کو راستہ سیدھا، اور نصرت دے تمہیں اللہ زبردست نصرت۔ وہی ہے جس نے نازل فرمائی تسکین دلوں پر مومنوں کے، تاکہ وہ بڑھا دے مزید ایمان کو ان کے ایمان کے ساتھ، اور اللہ ہی کے ہیں سب لشکر آسمان اور زمین کے، اور ہے اللہ جاننے والا اور حکمت والا۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشت میں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور وہ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیوں کو، اور ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی کامیابی۔ اور آیت نمبر 6، اور تاکہ وہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں گمان برے، انہی پر گردش بری، اور غصہ ہوا اللہ ان پر، اور لعنت کی ان پر، اور تیار کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوزخ، اور یہ ہے بری جگہ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمینوں کے، اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ بے شک بھیجا ہے ہم نے تم کو شہادت دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا، تاکہ تم ایمان لو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کے رسول کی مدد کرو، اور اس کے رسول کا احترام کرو، اور تعریف کرو اس اللہ کی صبح و شام۔ اور آیت نمبر 10، اور یقیناً جو بیعت کرتے ہیں تم سے در حقیقت وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، پھر جو کوئی عہد کو توڑے تو دراصل وہ عہد توڑتا ہے اپنے نقصان کے لیے، اور جو پورا کرے اس کو عہد کو تو اس نے اللہ سے اپنے عہد کو پورا کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب ان کو اجر دے گا بہت بڑا۔ وہ کہیں گے تم سے جو پیچھے رہ گئے بدوؤں میں سے، مشغول کر رکھا تھا ہمیں ہمارے مالوں اور ہمارے اہل و عیال نے، تو مغفرت مانگے آپ ہمارے لیے۔ یہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ بات جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، کہہ دو کہ کون ہے جو اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے لیے نقصان کا یا ارادہ کرے تمہارے لیے فائدے کا، بلکہ ہے اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو باخبر۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول اور مومن اپنے گھروں کی طرف کبھی بھی، اور اچھی لگی یہ بات تمہارے دلوں کو، اور تم نے گمان کیا وہ گمان جو برے تھے، اور تم ہو وہ لوگ جو ہلاکت میں پڑ گئے، اور جو نہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے آگ۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے حکومت آسمان و زمین کی، وہ بخش دے جسے چاہے اور عذاب دے جسے چاہے، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ کہیں گے وہ جو پیچھے رہ گئے تھے، جب تم چلو گے مال غنیمت کی طرف تاکہ تم اسے لو، کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ بدل دے اللہ کے قول کو، کہہ دو کہ ہرگز نہیں، تم ہمارے ساتھ چل سکتے، اسی طرح اللہ نے فرما دیا پہلوں سے۔ پھر کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، در حقیقت یہ سمجھتے نہیں مگر بہت ہی کم۔ کہہ دو ان سے جو پیچھے رہ گئے تھے بدوؤں میں سے، کہ تم جلدی بلائے جاؤ گے ایک قوم کی طرف جو سخت جنگجو ہے، تم جنگ کرو گے ان سے یا وہ ہار مان لیں گے، بس اگر تم اطاعت کرو گے تو دے گا تم
کو اللہ اچھا بدلا، اور اگر تم منہ پھیر لوگے جیسے منہ پھیر لیا تھا اس سے پہلے تو وہ تم کو عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ نہیں ہے اندھے پر حرج اور نہ کوئی لنگڑے پر حرج اور نہ بیمار پر حرج کہ جنگ میں نہ شریک ہوں، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو داخل کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، اور جو روگردانی کرے گا وہ اس کو عذاب دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، دردناک عذاب۔ یقیناً راضی ہوا اللہ مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے تم سے درخت کے نیچے، اس نے معلوم کر لیا جو تھا ان کے دلوں میں، پھر نازل فرمائی اس نے تسکین ان پر اور عطا کی انہیں قریبی فتح، اور غنیمتیں بہت سی وہ آئندہ بھی حاصل کریں گے، اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو ہم بیعت کا پڑھ رہے ہیں یہ حدیبیہ کے مقام پہ جو بیعت لی گئی تھی صحابہ سے، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ تو عمرے کی وجہ سے نکلے تھے نا، کسی کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، جنگی سامان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کے مکہ کے حالات دیکھ کے آئے، تو وہ اپنے وقت پہ واپس نہیں آئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب حدیبیہ کے مقام پہ جو بیعت لی گئی تھی اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، کہ سب نے یہ بیعت کی کہ ہم یہاں سے اب واپس نہیں جائیں گے اور ہم مشرکین مکہ کے ساتھ جا کے مقابلہ کریں گے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ ہمارے پاس جنگ کا کوئی سامان نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اتنی بڑی بیعت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بیعت رضوان کا نام دیا۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعدہ فرمایا تم سے اللہ نے غنیمتوں کا بہت سی کہ تم ان کو حاصل کرو گے، پھر اس نے فوراً عطا کی تمہیں یہ فتح اور روک دیے لوگوں کے ہاتھ تم سے، تاکہ ہو جائے یہ نشانی مومنوں کے لیے اور ہدایت دے وہ تم کو سیدھی راہ پر۔ اب یہاں پہ یہ خیبر کی جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ خیبر کی جنگ میں وہی لوگ جائیں گے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جنہوں نے بہانہ کیا تھا پیچھے رہ گئے تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع کر دیا۔ اور کچھ دوسری غنیمتیں کہ نہیں قدرت رکھتے تم جن پر، گھیر رکھا ہے اللہ نے ان کو، اور ہے اللہ ہر چیز پر قادر۔ اور اگر لڑتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر پیچھے بھاگ جاتے، پھر نہ کوئی ان کا دوست ہوتا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سنت ہے اللہ کی جو چلی آتی ہے پہلے سے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ اور آیت نمبر 24، اور وہی تو ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے وادی مکہ میں، اس کے بعد کہ فتح یاب کر چکا تھا تم کو ان پر، اور ہے اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور روک دیا تم کو مسجد حرام سے، اور قربانی کے جانور رکے رہے کہ پہنچے قربانی کی جگہ پر۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ جانتے تھے تم جن کو کہ پامال کر دیتے تم ان کو، تو پہنچتا تم کو اس کی وجہ سے الزام لا علمی میں، فتح میں تاخیر ہوئی تاکہ داخل کر لے اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ اگر الگ ہو جاتے مومن مرد اور مومن عورتیں تو ہم عذاب دیتے ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے ایک دردناک عذاب۔ اور آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پیدا کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دل میں تعصب، جاہلیت کا تعصب، تو نازل فرمائی اللہ نے سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور قائم رکھا ان کو تقوی کی بات پر، اور وہ تھے زیادہ مستحق اسی کے اور اسی کے اہل تھے، اور ہے اللہ ہر چیز پر خبردار۔ بے شک سچا کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو خواب حق کے مطابق کہ تم داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ امن و امان سے، منڈوا کر اپنے سروں کو اور ترشوا کر اپنے بال، نہ کرو گے کوئی خوف بس اسے معلوم ہے جو نہیں تم جانتے تھے، سو اس نے عطا فرمائی اس فتح مکہ سے پہلے ہی ایک قریبی فتح۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسولوں کو ہدایت و دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اس کو تمام دینوں پر، اور کافی ہے اللہ گواہی کے لیے۔ آیت نمبر 29 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور اتنی خوبصورت آیا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی تعریف کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں اللہ کے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ سخت ہے کافروں پر، رحم دل ہیں آپس میں، تو دیکھتا ہے ان کو رکوع میں سجدے میں تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی خوشنودی، ان کی علامت ان کی پیشانی پر نشان ہے، اثر ہے سجدوں کے، یہ ان کے اوصاف تورات میں بھی ہے اور یہی اوصاف انجیل میں بھی ہیں، گویا کہ وہ ایک کھیتی ہے جس نے نکالی اپنی قوم پر، پھر مضبوط کیا اس کو، پھر موٹی ہوئی، پھر کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر، خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو تاکہ جلے ان سے کفار۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور کیے نیک عمل،
انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت صورت تھی۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بڑھو آگے اللہ اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ بات سمجھ آتی ہے نا کہ جو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، اس سے ہم آگے نہ بڑھیں، ہم اپنی مرضی کا دین نہ بنائیں، ہم اپنی مرضی کی عبادات نہ بنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا دین ہمیں دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صرف اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، نہ بلند کرو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اور نہ زور سے بولو ان کے روبرو بات کرتے وقت، جس طرح زور سے بولتے ہو ایک دوسرے سے، ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ وہ لوگ ہیں جانچ لیا اللہ نے جن کے دلوں کو تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو پکارتی ہیں تم کو حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر آتے ان کے پاس، تو یہ ہوتا بہتر ان کے لیے، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر، تو چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ ضرر پہنچا دو کسی قوم کو نادانی سے، پھر ہونا پڑے تم کو اپنے کیے پر نادم۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں ادب سکھا رہے ہیں کہ جیسے کوئی میسج آتا ہے واٹس ایپ پہ، تو ضروری نہیں ہے کہ ٹک 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 کرتے آپ ساروں کو پہنچا دیں، اس کی چھان بین کر لیا کریں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو، جان رکھو کہ تم میں موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ مان لیا کرے تمہارا کہا بہت سے معاملات میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے عزیز بنا دیا تمہارے لیے ایمان کو، اور پسندیدہ بنا دیا اس کو تمہارے دلوں میں، اور بیزار کر دیا تم کو کفر اور گناہ اور نافرمانی سے۔ یہی ہے وہ راستہ جو ہدایت کا راستہ ہے، اور یہی ہے وہ جو راہ ہدایت پر ہے۔ فضل ہے اللہ کا اور احسان ہے، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اگر دو فریق مومنوں میں سے آپس میں لڑ پڑے تو صلح کرا دو ان میں، پھر اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک دوسرے پر تو لڑو اس سے جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر دو فریق آپس میں کسی بات پہ ان کی کوئی ناراضگی ہو رہی ہے، تو جو حق پہ ہے آپ اس کا ساتھ دے، یہاں تک کہ وہ بات کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اور پھر اگر وہ پلٹ آئیں تو صلح کرا دو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ، اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ دراصل مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو صلح کرا دیا کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ تمسخر کرے مرد مردوں سے، ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا گیا ہو وہ بہتر ہو ان سے، اور نہ عورتیں تمسخر کرے عورتوں سے، ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا گیا بہتر ہو ان سے، اور نہ عیب لگاؤ آپس میں، اور نہ ایک دوسرے کے رکھو برے نام، برا نام ہے فسق ایمان لانے کے بعد، اور جو نہ کرے توبہ تو وہ ظالم ہے۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اتنا پیارا ادب سکھا رہے ہیں کہ کسی کو برے نام سے یاد نہ کرو، کسی کا برا نام نہ رکھو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر توبہ نہیں کرو گے نا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، بچتے رہو بہت گمان کرنے سے، یقیناً بعض گمان گناہ ہے، اور نہ ٹٹول کرو اور نہ غیبت کرو تم میں سے کوئی کسی کی، کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی کہ کھائے گوشت اپنے مردہ بھائی کا، اور تم ضرور کراہت کرو گے اس سے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اے لوگوں، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنا دیا ہم نے تم کو قومیں اور قبیلے تاکہ شناخت کراؤ آپس میں۔ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ اور آیت نمبر 14 کہتے ہیں یہ بدوی کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ نہیں تم ایمان لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ دیکھیے غور کیجیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تو تم منہ سے صرف کہہ رہے ہو کہ تم اسلام لائے ہو، تم مسلمان ہو، ابھی تمہارے اعمال کدھر ہیں؟
پہلے تم ایمان تو لاؤ اپنے دل میں، پھر اس کے بعد تم جب عمل کرو گے تو تم مسلمان ہوگے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ابھی نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو نہیں وہ کمی کرے گا تمہارے اعمال میں کچھ بھی، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بس مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر نہ پڑے شک میں اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، یہی ہیں جو سچے ہیں۔ اور آیت نمبر 16، کہو کہ کیا جتاتے ہو تم اللہ کو اپنی دینداری، اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ احسان رکھتے ہیں تم پر کہ مسلمان ہو گئے، کہہ دو کہ نہ احسان رکھو مجھ پر اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے تم پر کہ ہدایت دی اس نے تم کو ایمان کی، اگر ہو تم سچے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، بے شک اللہ جانتا ہے جو پوشیدہ ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ دیکھتا ہے اسے جو کچھ تم کرتے ہو۔ دیکھیے یہ آیا ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہمارے دلوں کے بھید بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ is watching us every time، every لمحہ، every second اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم کہاں بہہ کے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھے، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ قوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قوف حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ والقرآن المجید، اور قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ تعجب کیا انہوں نے کہ ان کے پاس آیا خبردار کرنے والا انہی میں سے، اور کہنے لگے کافر کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے، کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے ہم مٹی تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ لوٹنا عقل سے تو بہت دور کی بات ہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں جتنا کم کرتی ہے زمین ان میں سے، اور ہمارے پاس ہے کتاب محفوظ کرنے والی۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ جھٹلایا انہوں نے حق کو، جب آ پہنچا ان کے پاس تو وہ ہیں ایک بات میں الجھی ہوئی۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کی طرف اپنے اوپر کہ کیسے بنایا ہم نے اس کو، سجایا اسے، اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف، اور زمین کے پھیلایا ہم نے اسے، اور رکھ دیے ہم نے اس میں پہاڑ، اور اگائی ہم نے اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ آنکھیں کھولنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی بابرکت، پھر اگائے ہم نے اس میں باغات اور کھیتی اور اناج، اور کھجوروں کے درخت لمبے لمبے جن کے خوشے ہوتے ہیں تہ بتہ، اور رزق بندوں کے لیے، اور زندہ کیا ہم نے اس سے مردہ زمین کو۔ اسی طرح سے نکل پڑنا ہے قیامت کے دن۔ جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی، اور ایکا والے اور قوم تبا، ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو، تو پوری ہو کر رہی ہماری وعید۔ تو کیا ہم تھک گئے پہلی بار پیدا کر کے؟ نہیں، بلکہ یہ شک میں ہے پیدا کرنے میں اثر نو۔ اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور ہم جانتے ہیں ان کو جو خیالات گزرتے ہیں ان کے دل میں۔ اللہ اکبر! کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خیالات تمہارے دل میں سے صرف گزرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں، اور ہم زیادہ قریب ہیں ان کی رگے جان سے، اور لکھ لیتے ہیں دو لکھنے والے دائیں اور بائیں جانب جو بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں نکلتا زبان سے کوئی ایک بات۔ انڈر لائن کیجئے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں نکلتی زبان سے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھ لینے کو تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں اپنی زبانوں پہ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق جو تھے نا، وہ اپنی زبان کو پکڑ کے اس کو زور زور سے دانتوں کے درمیان دبایا کرتے تھے کہ سارا فتنہ اسی زبان کا ہے، اگر یہ کنٹرول میں آ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اپنے لفظوں پہ بھی پہرے بٹھا دے، اتنی لمبی لمبی جو ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور طاری ہوگی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ، یہی ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا، اور پھونکا گیا سور میں، یہی ہے دن عذاب کے وعدے کا، اور آ گیا ہر شخص کے اس کے ساتھ ہے فرشتہ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا، یقیناً تو تھا غفلت میں، اس سے پس ہٹا دیا ہے ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ، تو تیری نگاہ آج کے دن خوب تیز ہے۔ دیکھیں جس وقت غائب کے پردے اٹھا دیے جائیں گے نا،
उस वक़्त हमें सब कुछ नज़र आएगा और उस दिन तौबा करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें मोहलत दी है ज़िंदगी की, आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक अता कर कि हम तुझसे तौबा कर सकें और उस पे जम जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और कहेगा उसका हमनशीं फरिश्ता कि ये है तुम्हारा ईमाननामा जो तैयार है मेरे पास। हुक्म होगा कि डालो दोज़ख में हर नाशुक्र और सरकश को, रोकने वाला खैर से, हद से गुजरने वाला और शक करने वाला, जिसने मुकर्रर कर रखे थे अल्लाह के साथ दूसरे माबूद, तो डाल दो उनको सख्त अजाब में। कहेगा उसका साथी कि ए हमारे रब, नहीं गुमराह किया मैंने इसको, बल्कि ये था दूर की गुमराही में। और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा, ना झगड़ा करो मेरे हजूर में, जबकि मैं पहुंचा चुका पहले तुम्हारे पास वईद। नहीं बदला करती बात मेरे हाँ, और नहीं हूं मैं जुल्म करने वाला अपने बंदों पर। और आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उस दिन हम कहेंगे दोज़ख से कि क्या तू भर गई, और वो कहेगी कि क्या कुछ और भी है। और करीब कर दी जाएगी जन्नत मुत्तकियों के, और वो ना होगी कोई दूर, और यही है वो जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर उस इंसान के लिए जो था रुजू करने वाला और हिफाजत करने वाला, जो डरता था रहमान से बिन देखे, और ले आया था कल्ब जो था रुजू करने वाला। दाखिल हो जाओ इसमें सलामती के साथ। ये है दिन जिसमें तुम हमेशा रहोगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सबको जन्नतों में दाखिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। उनके लिए होगा जो वो चाहेंगे इसमें, और हमारे पास है इससे भी ज्यादा। और कितनी ही हलाक कर डाली हमने उनसे पहले उम्मतें जो थी कहीं बढ़कर इनसे कुव्वत में। फिर खूब गश्त किया उन्होंने शहरों में, तो क्या हुई कोई जाए पना। यकीनन उसमें नसीहत है उसके लिए जो रखता है दिल आगाह, या कान लगा कर सुनता है और वो होता है दिल से मतवज्जो। और यकीनन पैदा किया हमने आसमानों और जमीनों को और जो कुछ उनके दरमियान में है 6 दिन में, और नहीं छू कर गई हमको कोई भी थकन। तो सब्र करो इस पर जो कुछ ये कहते हैं, और तस्बीह करते रहो हम के साथ अपने रब की, तुलुए आफताब से पहले और गुरूब होने से पहले। और रात में भी बस तस्बीह करते रहो इसकी, और बाद में भी सजदो नमाज के। अल्लाह अकबर। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी दफा हम ये पढ़ते रहे ना कि जब भी तुम नमाज से फारिग हो जाओ, तुम काम में लग जाते हो, तुम कुछ भी करते हो, अपनी जुबान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र से खाली ना रखो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हो, सुनो तुम जिस दिन पुकारेगा पुकारने वाला नजदीक ही की जगह से, जिस दिन वो सुन लेंगे एक जोर की चीख, बिल्कुल ठीक वही होगा दिन निकल पड़ने का। बेशक हम जिंदा करते हैं और हम ही मौत देते हैं, और हमारे पास ही तुम सबको लौट कर आना है। आयत नंबर 44, जिस दिन फट जाएगी जमीन उन पर से तेजी से निकल पड़ेंगे, ये जमा करना हमारे लिए बड़ा आसान है। देखिए जिस दिन सूर फूका जाएगा, उस दिन हम सब अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे, और हांकेंगे फरिश्ते हमें महशर के मैदान में ले जाने के लिए, और जहाँ पे हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपने अमाल का जवाब देंगे कि इस थोड़ी सी जिंदगी, जो धोखे की जिंदगी, जो खेल तमाशे वाली जिंदगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होकर उसके एक एक लम्हे का जवाब देना होगा। और कामयाब हो जाएंगे वो लोग जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगाम को इस दुनिया में समझा, जिन्होंने अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत में लगा दिया। बड़ी कामयाबी है उन लोगों के लिए। और आयत नंबर 45 जो इस सूरा की आखिरी आया है, बहुत प्यारा पैगाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि ए नबी, हम खूब जानते हैं जो कुछ ये करते हैं, और नहीं हो तुम इन पर जबर करने वाले, बस नसीहत करते रहो कुरान के जरिए उसको जो डरे वईद से। बहुत प्यारी सूरत थी। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अज़्ज़ारियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है उन हवाओं की जो उड़ाकर बिखेर देती हैं, फिर उठाती हैं बोझ बादल का, फिर चलती हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर तकसीम करती हैं इस समर बारिश को। बेशक वो जो वादा तुमसे किया जाता है वो सच्चा है, और यकीनन इंसाफ का दिन जरूर वाक़ई होगा। और कसम है आसमान की जिसमें रास्ते हैं, बेशक हो तुम इस बात में इख्तलाफ वाली, फेरा गया इस कुरान से जो फिरा हुआ है। हलाक हुए अटकल दौड़ाने वाले, और वो जो बेखबरी में भूले हुए हैं। पूछते हैं कि कब होगा जजा का दिन, वो दिन जब वो आग में तापे जाएंगे,
चखो मजा अपनी शरारत का, ये वही है तुम जिसके लिए जल्दी मचाते थे। बस मुत्तकी होंगे बागों में और चश्मों में, ले रहे होंगे जो देता होगा उन्हें उनका रब, बेशक वो थे इससे पहले नेकुकार। और आयत नंबर 17 गौर से सुनिए कि ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी ज्यादा खुशखबरियां सुना रहे हैं, और उनकी क्या सिफात थी कि ये थे वो लोग जो कम ही रात को सोया करते थे और सुबह की औकात में वो इस्तगफार किया करते थे, और उनके मालों में हक होता था मांगने वालों का और हाजतमंदों का। और जमीन में है निशानियां यकीन करने वालों के लिए, और तुम्हारी जानों में तो क्या नहीं तुम देखते, और आसमान में है तुम्हारा रिज्क, और जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है तो कसम है रब की कि यकीनन ये हक है इसी तरह जैसे तुम बात करते हो। क्या पहुंची है तुम्हारे पास खबर इब्राहिम के मेहमान की जो बहुत मुअज़्ज़ज़ थे? जब वो आए उसके पास तो कहा सलाम, उसने जवाब में कहा सलाम। तो इब्राहिम दिल में कहने लगे कि ये लोग जान पहचान के नहीं लगते। फिर वो चला गया अपने घर के पास, फिर लेकर आया एक बछड़ा भुना हुआ मोटा ताजा, फिर रखा उनके आगे, कहने लगा कि क्यों नहीं खाते? फिर महसूस किया उसने खौफ, उन्होंने कहा खौफ न कर, और बिशारत दी उसको दानिशमंद लड़के की। और आयत नंबर 30 जो इस पारा की आखिरी आया है कि उन्होंने कहा यूं ही फरमाया है तेरे रब ने, बेशक वो है साहिबे हिकमत और खबरदार। यहाँ पे हम ये किस्सा पढ़ रहे हैं कि फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक की खुशखबरी देने के लिए। तो उनकी बीवी जो थी वो हैरान हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बांझ हूँ और मेरा मियाँ भी बूढ़ा है, तो मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे औलाद दे सकते हैं? तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो चाहते हैं वो करते हैं। और यहाँ पे ही फिर हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हीं फरिश्तों के जरिए हजरत इब्राहिम को खबर दी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती तबाह होने वाली है। और इंशाल्लाह जहाँ पे इसका जिक्र आएगा तो हम डिटेल में इसको भी देखेंगे। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि आज की रात जो 27वीं रात है, अल्लाह करे कि ये लैलतुल कदर हो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम पूरी रात क़याम करने वाले और सजदे करने वाले और दुआएं करने वाले हों। आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अपना रहम करे, और आने वाले साल के जितने फैसले आज की रात होने, अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर के फैसले रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे खामदों को हमारे सर पे सलामत रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना के रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वालिदैन अगर जिंदा है तो उनको सेहत वाली जिंदगी अता करे, और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उनके लिए सदका जारिया बनाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दुनिया में भी हमारी आसानियां करे, और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको नूर के मेंबरों पे बिठा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा अपने हुक्मों के मुताबिक चलने वाला बना दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये दुनिया जो इतनी बेवकत, इतनी हकीर दुनिया है, इसका असल चेहरा हमें दिखा दे ताकि हम इसके धोखे से बच जाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे वो अमल करा दे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद आ जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे हर हर कदम पे हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह के राजी करने वाले काम करने वालों में बन जाए, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब इजाजत दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।